گیا، لیکن بدقسمتی سے کہ اس کیس میں ضمانت کا فیصلہ ہو گیا، حالانکہ جج صاحب نے کہا تھا میں 4 دن میں اس ضمانت کا فیصلہ کروں گا، لیکن 4 دن کی بجائے 25 دن لگائے۔ لیکن اس کا فیصلہ ہونے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اٹک جیل سے منتقل کر دیا جائے اڈیالہ جیل۔ اس دوران ایک اور متعصب جج ابوالحسنات ذوالقرنین، جس نے انڈیٹڈ ایک روکار بھجوا دی، اور جس میں نہ تو وکلاء موجود تھے، نہ ملزم موجود تھا، نہ عمران خان صاحب کو پروڈیوس کیا گیا، نہ ان کو طلب کیا گیا، اور ان کو گرفتاری ڈال دی گئی سائفر کے کیس میں۔ اور اس دوران سائفر کیس FIR بھی درج ہو گئی جس کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ چلے سائفر کے کیس میں ضمانت کا فیصلہ کر دیں۔ 6 تاریخیں جج صاحب یا چھٹی پہ چلے گئے، یا کسی ایک بہانے سے یا دوسرے بہانے سے وہ ڈیلے کرتے رہے، یا پراسیکیوشن ڈیلے کرتی رہی۔ بالآخر ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی، حالانکہ وہ قابل ضمانت جرم ہے جس کی 2 سال کی سزا ہے۔ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پٹیشن فائل کی، اور 12 مرتبہ ہم لکھ کے بھی کہہ چکے ہیں اور مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہمارے کیس نہ سنیں، کیونکہ وہ متعصب ہیں، وہ پریجوڈس رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ مقدمات سنیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ٹریک ریکارڈ ان کا ہونے کے باوجود وہ سارے کیسز وہ کہتے ہیں ہم خود سنیں گے۔ اور ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یا کسی بھی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے دیں، لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیں، پشاور ہائی کورٹ کو دے دیں، اور سپریم کورٹ میں بھی ہم پٹیشن فائل کر چکے ہیں، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب سوائے اپنے اس پاس مقدمے رکھنے اور کمپرومائزز کرنے کے علاوہ کوئی ہماری پٹیشن کو انٹرٹین نہیں کرتے پراپرلی، جو ہمارا بنیادی حق ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو اس وقت ٹرانسفر کرایا، بجائے سائفر کیس میں وہ فیصلہ کرتے، پہلے کہا گیا کہ جناب میں یہ فیصلہ کروں گا کہ ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے یا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن ضمانت کا کیس تھا، اور ہم نے کہا کہ ضمانت کا کیس ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہوتا ہے، آپ اس پہ فیصلہ کر دیں۔ وہ فیصلہ کرنے کے بجائے انہوں نے ریزرو کر دیا، اور اگلے دن فیصلہ آیا کہ جناب یہ تو ابھی پراسیکیوشن نے لکھ کے ہی نہیں دیا کہ اس کو ان کیمرہ ٹرائل کیا جائے۔ اب ٹرائل کا فیصلہ تو ٹرائل کی سٹیج پہ ہوگا، ضمانت کا فیصلہ آپ بے شک کسی کی موجودگی میں نہیں، وہ وکلاء کی موجودگی میں کر دیں، آپ فیصلہ تو کریں، لیکن اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تاریخ دے دی گئی، یعنی ضمانت کے کیس کا فیصلہ پینڈنگ کر دیا گیا، اور اس کا ٹرائل کی بات ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک الگ قسم کی بدقسمتی ہے، لیکن پہلا جو ہمارا ہے کہ جو خان صاحب کو ٹرانسفر کیا گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور فیسلٹیز جو اویلیبل انڈر دی لا ہیں وہ دے دیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ جناب پورے میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ جناب B کلاس دے دی گئی، اور تمام وہ فیسلٹیز جس کے پرائم منسٹر انڈر دی رولز اینڈ لا حقدار ہیں وہ دے دی گئی ہیں، جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے سیل میں ان کو رکھا گیا ہے کہ جو تھوڑی بہت وار کرنے کی ایک گنجائش یا ایک فیسلٹی اٹک جیل میں موجود تھی، وہ یہاں محدود کر دی گئی۔ پھر یہاں ہمیں خطرہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے آلریڈی ہو چکے ہیں، اور جس کی کڑیاں PDM کی جماعتوں کی طرف جاتی ہیں اور طاقتور طبقوں کی طرف جاتی ہیں، کہ جہاں جو کچھ ہوتا رہا، خان صاحب کی FIR نہیں کاٹی گئی تھی، آج ہمیں شدید خطرہ ہے ان کی لائف کو، ان کی زندگی کو۔ اسی طرح جس طرح آپ نے ماضی قریب میں دیکھا عمران ریاض کو اٹھایا گیا، آج وہ واپس آ گئے ہیں، لیکن وہ فزیکل اینڈ مینٹل جس حالت میں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے نہ تو کھانوں کا کوئی چیک ہو رہا ہے کہ کس طرح کے کھانے ان کو دیے جا رہے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی مسہیپ ہو سکتا ہے، اس طرح کی اور کوئی حرکت جو PDM کی جماعتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور کچھ طاقتور لوگ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ وارن کرنا چاہتے ہیں تمام ایڈمنسٹریشن کو، تمام اداروں کو، اور تمام ان لوگوں کو کہ جو اس میں جو کوتاہی برت رہے ہیں، جو زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو قوم
آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی، اور وہ بھی کورٹس کے ذریعے کرائی گئی، اور کس طریقے سے بے نظیر بھٹو کی شہادت کرائی گئی، اور کس طرح عمران خان کے اوپر ایک نہیں کئی قاتلانہ حملے ہوئے۔ اللہ نے زندگی رکھی تھی، وہ بچ گئے، لیکن اس طرز عمل سے، اس طریقہ کار سے جو کہ آج ان کے ساتھ سلوک رکھا جا رہا ہے، اور جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے، اس کی بنیاد پر ہم یہ عدالتوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بارہا ان کو لائف تھریٹس ملی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ان کو انفارم کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے ذریعے اڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا خطرناک قسم کا منصوبہ بنایا جا سکتا بھی ہے اور اس کے امکانات بھی ہیں۔ اس لیے ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ان کی فیسلٹیز انڈر دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ان کا حق ہے وہ ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا ایسا کوئی رویہ یا اس طرح کی کوئی حرکت جو کچھ ان کے ساتھ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے اس کا تدارک کیا جائے، اور اس سلسلہ میں ہم جلد ہی ہم ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے۔ آج جو سائفر کے حوالے سے بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سائفر کا مقدمہ درج کرنا ایک سیلف ایک غلامی کی بدترین مثال ہے۔ جس شخص نے، عمران خان جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اس کو آپ نے چند دنوں میں رجیم چینج آپریشن کی سازش کے تحت ان کو اقتدار سے ہٹا دیا، اور جس شخص نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اس کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا، اور جس شخص نے کہا امریکہ ہماری وینٹیلیٹر ہے، اس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا، اور جو سازش میں ملوثی کردار تھے ان کو یا تو آپ نے ان کے مقدمات ختم کر دیے یا ان کو اقتدار وہ بخشا کہ جس کی آج پاکستان نتائج بھگت رہا ہے۔ کل عید میلاد النبی کے موقع پر جو بربریت ہوئی، جو ہمارے انسانی جانوں کا نقصان ہوا، ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے، مگر میں پوچھتا ہوں اپنے ان طاقتور ریاستی اداروں سے، اپنی ان انٹیلیجنس ایجنسیز سے، اپنے ان اداروں سے جن کی اور حکومتوں سے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کو ختم کریں، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پراپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں، لیکن ان کو بدقسمتی سے تمام اداروں کو، تمام ایجنسیز کو، پولیس کو ایک کام پہ لگا دیا گیا کہ کسی طریقے سے عمران اور پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے، لیکن پی ٹی آئی کی مقبولیت تو نہ ختم کر سکے، لیکن بدقسمتی سے ملک کو ایک بدامنی، ایک جرائم کی آماجگاہ بنا دیا۔ آج جس طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہمیں ہے، اس کو ہم مکمل طور پر ماضی قریب میں ختم کر چکے تھے، اور اسی طرح آج جو 25 کروڑ عوام بھوک، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے، وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اور یہ سارا فراڈ اور ڈرامہ صرف ایک شخص کی دشمنی میں رچایا گیا۔ یہ ایڈونچر مس ایڈونچر ہو گیا، اور آج بھی ہمارے وہ لوگ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کیا اس ملک کو، 25 کروڑ عوام کو جس دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے، کیا یہ طریقہ کار آپ جاری رکھیں گے؟ کیا عمران خان کے بغیر کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوگا، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط فہمی کی بنیاد پر مروڑ تروڑ کر میرا بیان پیش کیا گیا، پھر دوسرا انٹرویو دیتے ہیں کہ نہیں اگر پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی
تب بھی وہ الیکشن لیجیٹیمیٹ ہوگا۔ دل کی بات زبان پہ آ جایا کرتی ہے۔ کاکڑ صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ تمہارا کام ہے کہ تم کیئر ٹیکر ہو، تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ چارٹر طیارے کے اوپر تم آپ کی عوام کے پیسے کو آپ ضیاع کریں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ پوری دنیا میں گھومتے پھریں اور وہ سرکار کے خرچے پہ، پبلک کے فنڈز پہ؟ آج صورتحال یہ ہے، یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق 17.5 سے 18 بلین ڈالر سالانہ ہم اشرافیہ کو مفت مراد دے رہے ہیں۔ کیا آپ اس بات کے متحمل ہو سکتا ہے ہمارا ملک؟ اور اس کے باوجود بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم تو بڑے امپارشل ہیں۔ آپ کی امپارشلٹی اسی دن نظر آ گئی تھی کہ جس دن آپ نے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ لوگوں کو آپ نے منسٹرز بنا دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے وہ سارے کردار جو آج سب کے سامنے انٹرسیپٹ کی رپورٹ دے چکی ہے، انٹرسیپٹ کی رپورٹ اگر غلط ہے تو میں حکومت پاکستان سے، میں اپنے اداروں سے مطالبہ کروں گا کہ آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر کیجئے اور کہیے کہ یہ رپورٹ غلط ہے، اور یہ کہیے کہ اس سازش میں یہ لوگ ملوث نہیں ہیں، یہ کہیے کہ اس کے کنٹینٹس پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف ہیں۔ لیکن اگر آپ اس پہ خاموش رہتے ہیں اور آج بھی سائفر کی موجودگی میں اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے، تو یہ مطلب تصور ہوگا کہ پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا، اس کو حقیقی آزادی کی آج بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے غلامی میں رہنا تھا تو 1947 میں ہم نے ملک کیوں آزاد کرایا؟ عمران خان نے تھرو آؤٹ یہ مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں بنایا جائے، جس کے لیے پچھلے جج جسٹس عمر بندیال صاحب کو ہم نے لکھا تھا، اور آج ہم موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر، سائفر کے اوپر ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کے اوپر فائنڈنگز دی جائیں کہ اس کے اندر کون کون کردار ملوث ہیں، کون کون ریجیم چینج آپریشن کے کردار ہیں، اور کس طریقے سے اس ملک کو نہ صرف غلامی کی دلدل میں دھکیل دیا بلکہ 25 کروڑ عوام کی قسمت کو ایک تباہی کے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ تو یہ آخر وہ کردار اگر سامنے نہیں آئیں گے تو بڑے افسوس کی بات ہو گئی۔ عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا جو کہ معذرت کر کے پیچھے ہٹ گئے، پھر ان کا اقتدار ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد شہباز شریف کی زیر قیادت ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس سے پہلے عمران خان کی زیر قیادت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور دونوں میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ یو ایس اے کے ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا جائے، کیونکہ انہوں نے انٹرونشن کی ہے، انہوں نے مداخلت کی ہے، ہماری ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اندر مداخلت کی ہے۔ اگر وہ مداخلت غلط تھی تو پھر سائفر، تو اس کا مطلب ہے کنٹینٹس درست ہیں۔ پھر اسد مجید کو طلب کیا گیا جو کہ ایمبیسڈر تھے یو ایس اے کے، اور اس نے آ کر اپنے ان کنٹینٹس آف سائفر کو درست قرار دیا۔ پھر شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس پہ دھمکی آمیز گفتگو تھی۔ وہ دھمکی آمیز گفتگو کیا تھی وہ تو انٹرسیپٹ کلیئر کر چکا ہے، اور پھر اس کے اوپر کہا کہ میں ہائی پاورڈ کمیشن یا کمیٹی بناؤں گا۔ تو پھر وہ کدھر گئی کمیٹی یا وہ کمیشن؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بھی حل طلب ہے ایشو۔ لیکن بدقسمتی سے رانا ثناء اللہ نے اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے اور اپنے من پسند آفیشلز ایف آئی اے کے ذریعے ایک جھوٹا پرچہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف درج کرا دیا گیا، اور پتہ چلا کہ جناب اعظم خان
جو کہ پرنسپل آفیسر تھے اور جس کے پاس یہ سائفر ہوتا چاہیے تھا کاپی اس کی بریف نوٹ جو کہ ریسپانسبل ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن رولز آف بزنس اینڈ دی لا، اس کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا گیا۔ اور اسد صاحب جو کہ اس وقت اس کے اندر ایکیوز تھے، اب پتہ چلا ان کو بھی ان کا نام بھی اس لسٹ میں نہیں ہے، اور ایک صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس کے اندر ایکیوز بنا کے چالان سبمٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ تقاضا کرتی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس لیے کہ جہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے 180 سے زائد مقدمات عمران خان کے خلاف درج کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ مقدمہ اپنی نوعیت کا انوکھا مقدمہ ہے، اس لیے کہ یہ ہماری قوم کو غلامی کے طوق میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اگر یہ مقدمہ چلتا ہے تو پوری دنیا میں ہماری ایک ایٹمی پاور رکھنے والی ملک اور قوم کی سب سے بڑی بے عزتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کیس کے اندر عمران خان کو سزا دلانا مقصد ہے، اس لیے تاکہ اپنے آقاؤں کو یہ میسج دے سکیں، وہ پی ڈی ایم اور کی وہ فاشسٹ جماعتیں جنہوں نے غلامی کا طوق قبول کیا تھا، اور ان کو پیغام دیں کہ جو آزادی کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں ہم نے ان کو عبرت کی نشان بنانا ہے تاکہ پوری قوم غلامی میں کو قبول کر لے، اور یہ ہمارے لیے کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ تھینک یو۔